الخدمت کو کون نہیں جانتا، جو ہر یتیم، بیچارہ اور لاچار لوگوں کا سہارا ہے، جو ملک کی سطح پہ ہو یا انٹرنیشنلی۔ سلام دوستو، کیسے آپ سب؟ ہمارے ڈیری ولا کے ڈے 16 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج پورے دن کے تھکاوٹ کے بعد جیسے ہی روم آتا ہوں، میرے موبائل کی سکرین پہ لگتی نظر، جہاں مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈونر کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے ایک انویٹیشن کارڈ بھیجا گیا تھا۔ بس میں بھی سیدھا باہر آ جاتا ہوں، سردی بہت تھی، بس میں اس بھائی کے ساتھ تھوڑی سی بارگیننگ کرنے کے بعد سیدھا چلا جاتا ہوں ٹولپ مارکیٹ۔ اگر آپ میں سے کسی کا رات کو مری روڈ سے گزر ہوا ہو تو ان کو اس کی سردی کے حوالے سے اچھی طرح پتہ ہوگا۔ 10 سے 15 منٹ کے سفر کے بعد میں سیدھا پہنچ جاتا ہوں ٹولپ مارکیٹ، جہاں مین انٹرنس پہ یہی نوجوان ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ بس میں بھی سیدھا اندر انٹر ہو جاتا ہوں، یہاں اپنی رجسٹریشن کرواتا ہوں اور سیدھا مین ہال کے اندر انٹر ہو جاتا ہوں، جہاں میری نظر پڑتی ہے ٹیبل پہ رکھی ان فائلز پہ، جہاں الخدمت اسلام آباد کی طرف سے کی گئی تمام کاموں کی تفاصیل اور جو کام ان کے زیر انڈر ہو رہا ہے اس حوالے سے پوری تفصیل موجود تھی۔ سٹارٹ میں تو لوگ بہت کم تھے، پھر آہستہ آہستہ حال پورا بھر جاتا ہے، جہاں ایک طرف ہماری مائی بہنیں اور دوسری طرف مرد حضرات کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات ہو جاتی ہے حامد اطہر، جو کہ سابق صدر الخدمت اسلام آباد، اور اسی دوران کانفرنس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع۔ تلاوت کلام پاک کے بعد قومی ترانہ لگایا جاتا ہے اور اس کے احترام میں ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قومی ترانے کے بعد پھر ایک ڈاکومنٹری چلائی جاتی ہے، جہاں الخدمت کے جو کیے گئے کام ہے اس حوالے سے پوری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے۔ یقیناً الخدمت ہر یتیم، بیچارہ اور لاچار انسانوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والی ایک عظیم فلاحی تنظیم ہے، جو نہ ذات دیکھتی ہے، نہ برادری دیکھتی ہے، نہ شکل و صورت دیکھتی ہے، ہر طبقے کے انسانوں کے اندر پوری دیانتداری کے ساتھ کام کرتی ہے۔ ڈاکومنٹری کے بعد ریٹائرڈ ایئر مارشل ارشد ملک کا خطاب ہوتا ہے، اور اسی دوران پہلے تو پاپڑ اور پھر زبردست قسم کے سوپ سے مہمانوں کی ضیافت کی جاتی ہے، اور ساتھ پھر ڈونیشن کے سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ الخدمت کی دیانت اور اس پر لوگوں کے اعتماد کا پتہ تو یہاں سے چلتا ہے کہ اسی ایک ڈونر کانفرنس میں کوئی 95 کروڑ 52 لاکھ کے اوپر سے ڈونیشن اکٹھی ہو جاتی ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر مہمانوں کی ضیافت کے لیے کھانا کھول دیا جاتا ہے۔ بس میرے سے بھی نہیں رہ جاتا اور آپ کا بھائی بھی فوراً سے پہلے اٹھ کر اپنے لیے کھانے کی ایک پلیٹ بھر کے لاتا ہے۔ کھانا ہو اور اس کے بعد میٹھا نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بس پھر میٹھے کی ایک پلیٹ ہی بھر کے لاتا ہوں۔ ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں یہ کہ جتنا اچھا کھانا اس کے بعد چائے نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آیا، اس لیے انہوں نے اس شکایت کو مد نظر رکھتے پہلے سے قہوے کا بندوبست کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں بھی ایک کپ بھر لاتا ہوں اور اس کو اچھی طرح انجوائے کرتا ہوں۔ کانفرنس بھی ہوا تھا اور کھانا بھی ہو چکا تھا، بس پھر کیا تھا کہ واپسی کی تیاری تھی۔ بس میں جیسے ہی باہر آتا ہوں بہت زیادہ سردی تھی، کافی انتظار کرنے کے بعد یہ بھیا آ جاتے ہیں اور مجھے لفٹ دیتے ہیں اور سیدھا مجھے اپنے اسٹاپ پہ ڈراپ کر دیتے ہیں اور میں اپنے روم پہنچ جاتا ہوں۔ ہمارا آج کا ولاگ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو لازمی فالو کیجیے اور یوٹیوب پر نثار ڈیلی کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔